اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنی آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے، اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو وہ بدل جاتا ہے۔ بہت زیادہ بولنے والا انسان بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کم بات کرنے لگتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے، بس انہی سے ملتا ہے جہاں اسے لگے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوں، آخرت کی بات کرتے ہوں، جنت کی بات کرتے ہوں، نیکیوں کی بات کرتے ہوں۔ بس اس کی دنیا انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے، پھر اسے باقی ہر شے بے وقت لگتی ہے۔ آپ کو اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد اور ایفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگیں۔ شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ جب بہت زیادہ پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تو سنو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ اور اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالاتوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہان تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اللہ کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں
یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کو بد سے بچا رہا ہے، تو سنیں اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ ہم نیکی کا آغاز کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، لوگ ہماری اس نیکی سے عیب نکالیں گے، لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں اس میں لوگوں کی منظوری کی فکر کیوں رہتی ہے؟ آپ کو حجاب شروع کرنا ہے تو حجاب شروع کریں، آپ کو میوزک چھوڑنا ہے تو میوزک چھوڑ دیں، آپ کو حرام تعلقات ختم کرنے ہیں تو فوراً ختم کر دیں، آپ کو نماز سے عبادت شروع کرنی ہے تو ایک نماز سے عبادت شروع کر دیں۔ آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے ویسے ہی وہ گناہ ترک کر دیں، اور لوگوں کی زبانوں سے گھبرا کر کوشش کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ پرفیکشن صرف لوگ مانگتے ہیں، ہمارا رب تو کوششیں دیکھتا ہے۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو دیکھتا ہے جن سے چل کر آپ اس کے قریب آتے ہیں، اور ہمارا صلہ صرف ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دیں، اور اللہ ہمیشہ بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق بے حد خوبصورت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان لے یا سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے۔ انسان کے پاس یہ خوبصورت رشتہ اس کی پیدائش سے ہی موجود ہوتا ہے، لیکن کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس رشتے کو سمجھ لینے کے بعد انسان کبھی تنہا نہیں رہتا، اسے پا لینے کے بعد انسان کبھی اداس نہیں ہوتا، اور انسان کو اپنے اصل مقصد حیات کا علم ہو جاتا ہے، اور اس ادراک کے بعد انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک خوبصورت اور پیارے احساس میں گزرتا ہے، گویا اس کو زندگی کی مٹھاس اور لذت مل گئی ہو۔ رب کریم، رب عظیم اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ نہ تو کوئی قلم اسے لکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی الفاظ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ کوئی اپنے رب کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھے، رب کریم سے محبت کا اظہار تو کر کے دیکھے، اپنی محبت کا محور اپنے رب کے لیے خالص کر کے تو دیکھے۔ وہ اللہ بھی اپنے اس بندے کو تھام لے گا۔ تم خود کو اپنے رب کے قریب کرو گے تو تمہیں اس بات کا خوب احساس ہوگا کہ تم کتنے خاص ہو۔ جب ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا لمحہ، چھوٹی سے چھوٹی عادت، اپنا پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا سب اسی کی پسند کا کرنے کی کاوش میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے جھرمٹ میں، زندگی کی مصروفیات میں آپ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے رب سے زیادہ آپ سے محبت کرے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ افسوس کہ ہم لوگوں کو تو کھونے سے ڈرتے ہیں مگر رب کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں۔ اللہ سے اپنے لیے وہ زبان مانگا کریں کہ جس سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں پر
لوگوں کے دلوں پر تیر بن کر نہ برسے وہ ہاتھ جو کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھے، وہ کان جو کسی کو سننے کے لیے ہوں، اس نیت سے کہ سامنے والا اپنا دل ہلکا کر لے۔ اللہ سے ایسے الفاظ کا خزانہ مانگا کریں کہ جو لوگوں کے لیے تسلی کا سبب ہوں، ایسی آنکھیں جو دوسروں میں اچھائی بھی دیکھیں، ایسا ذہن مانگا کریں جو انسانوں کی آپ کے ساتھ کی ہوئی بھلائی نہ بھولے، ایسا دل مانگے جس میں نرمی ہو اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا سیکھو۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ آیت انسان کے اختیار کو کتنا اچھے سے بتاتی ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی سنا ہوگا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے، انسان چاہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے خود کے لیے؟ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ جہاں اختیار نہ چلے وہ سب کچھ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے اوپر کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کے بندے کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور تنہا چھوڑ دے، دل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیا اس نے؟ اللہ تو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے کسی ولی سے ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ اس نے سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس خیال سے وہ مسجد چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ کسی شہر کی ایک گلی میں اس نے ایک منظر دیکھا۔ ماں نے اپنے بچے کو کسی غلطی پر مارا اور گھر سے نکال دیا۔ بچہ بیچارہ گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ کافی دیر کے بعد ماں نے اندر سے دروازہ کھولا تو بچہ اندر کی طرف گر گیا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔
وہ اسے چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے بچے تو دروازے پر ہی سویا پڑا تھا۔ بھرے شہر میں میرے بچے کا اپنی ماں کے سوا کوئی نہ تھا جس کے یہاں روٹ کر چلا جاتا۔ تیری کوئی خالہ پھوپھی ہوتی تو اس کے یہاں چلا گیا ہوتا۔ اللہ کے ولی نے یہ منظر دیکھا تو فوراً واپس چلا گیا، اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا اور آئندہ لاکھ خطاؤں کے باوجود اللہ کا در نہ چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے ان کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بندے کی ہر خطا کے بعد اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم آدھی بار بھی بے رخی نہیں فرماتا۔ والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر انہیں آگ بھی کر دیا کرتے ہیں، مگر اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ معاف کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں، بالآخر گناہ گار خطا کار کو ہی کہنا پڑتا ہے کہ بڑی دور پہنچے جفا کرتے کرتے، انہیں ساتھ پایا وفا کرتے کرتے، ابھی تک انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، ہم ہی تھک گئے تھے خطا کرتے کرتے۔ جب جب دل ٹوٹے شکر کرو، کیونکہ اسے ٹوٹنا ہی تھا۔ دل ٹوٹے گا نہیں تو تمہارا دنیاوی وجود باہر کیسے نکلے گا؟ اس کا مقصد تمہاری ذات کو ہلا دینا ہے، تمہیں تمہاری رکاوٹ دکھانا اور تمہارے نشے سے چھٹکارا دینا ہے۔ ہاں، کچھ وجودوں کا نشہ جن کے تم عادی ہونے لگتے ہو تو ان کی بدولت تمہارا دل زخمی کیا جاتا ہے تاکہ ان کے سائے کا اندھیرا چھٹ سکے اور تمہارے اندر صاف روشنی داخل ہو پائے۔ تمہیں کبھی کبھار اتنا مایوس کر دیا جاتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو اور ایک اچانک فیصلہ کرتے ہو جو تم عام سازگار حالت میں نہ کرتے۔ دل ٹوٹتا ہے تو شکر کرو، ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہیں۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے
کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں یہ جان لے۔ اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعائیں تیری اٹکی ہوئی ہیں وہ کسی وجہ سے اٹکی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو تم حیران رہ جاتے ہو۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے اس کا بندہ کس تکلیف میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے پکارنے والا کتنا نافرمان اور کتنا گناہ گار ہے، مگر اللہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا، آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ وہم مٹنے لگے گا۔ اس کی جگہ یقین بلکہ ام الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگے اور بہت مانگے، سچے دل سے مانگے۔ آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔